امریکہ کے ساتھ ہماری بات چیت ایک مثبت قدم ہے اور ہم کسی بھی دھمکی کو مسترد کرتے ہیں. یہ کس کا کہنا ہے؟ ایران کا. جی ہاں، پزشکیان نے یہ بات کہی ہے ایک ایسے وقت میں جب امریکہ سے بات چیت مثبت رخ اختیار کرتے ہوئے نظر آ رہی ہے، تو دوسری طرف ایران کی طرف سے یہ بھی دکھایا جا رہا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ بھلے ہی ہم مذاکرات میں شامل ہیں، مذاکرات میں آگے بڑھ رہے ہیں، لیکن ہم کسی بھی دھمکی کو سننے والے نہیں ہیں. اس دھمکی کا خاطر خواہ جواب دیں گے اور اس دھمکی کو ہم مسترد کرتے ہیں. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے گزشتہ جمعے مسقط میں ہونے والی امریکی ایرانی مذاکرات کو اچھا قرار دیے جانے کے بعد ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا ہے کہ ایرانی عوام احترام کا جواب احترام سے دیتے ہیں اور طاقت کی زبان میں دی جانے والی دھمکیوں کو قبول نہیں کرتے. پزشکیان نے اتوار کو تہران میں ایک فورم سے خطاب کے دوران اس بات پر زور دیا کہ جوہری معاملے پر امریکہ کے ساتھ ہونے والے مذاکرات ایک قدم آگے کی جانب ہیں. انہوں نے کہا کہ مکالمہ ہمیشہ سے تنازعات کو پرامن طریقے سے حل کرنے کے لیے ایران کی حکمت عملی رہا ہے. مزید یہ کہ انہوں نے واضح کیا کہ جوہری امور سے متعلق ایران کا موقف عدم پھیلاؤ کے معاہدے میں درج حقوق پر مبنی ہے. یورینیم کی افزودگی کے حوالے سے کیا کچھ کہا گیا، اس پر بھی جانکاری لینا ضروری ہے. اسی دوران ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے کہا ہے کہ کسی کو بھی یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ ایران سے یورینیم کی افزودگی صفر کرنے کا مطالبہ کرے، یعنی ختم کرنے کا مطالبہ کرے. انہوں نے زور دیا کہ تہران یورینیم کی افزودگی پر اصرار کرتا ہے کیونکہ کسی کو یہ اختیار نہیں کہ وہ ایران کو یہ بتائے کہ اسے کیا کرنا چاہیے. اراغچی نے آج جو بیانات دیے ہیں اس میں کیا کہا ہے اس کی تفصیل بھی آپ کو بتاتے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہماری جوہری تنصیبات کو نشانہ بنایا لیکن وہی نتیجہ حاصل نہ کر سکے. اب ان کے پاس مذاکرات کے سوا کوئی راستہ نہیں. تاہم انہوں نے واضح کیا ہے کہ افزودگی ایران کے لیے نہایت اہم ہے اور مزید کہا کہ ہم افزودگی کی سطح سے متعلق خدشات دور کرنے کے لیے تیار ہیں. اسی طرح انہوں نے کہا کہ 2005 کے مذاکرات اور موجودہ مذاکرات کے درمیان فرق یہ ہے کہ اب خطے کے ممالک کی واضح موجودگی ہے. انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ امریکہ کے ساتھ بالواسطہ مذاکرات مثبت نتائج کے حصول میں رکاوٹ نہیں بنتے. مثبت فضا کے حوالے سے بھی بات کہی گئی. یاد رہے کہ امریکی وفد جس کی قیادت مشرق وسطیٰ کے لیے امریکی صدر کے خصوصی ایلچی اسٹیو وٹکوف کر رہے ہیں اور صدر کے داماد جیریڈ کوشنر کو بھی اس میں شامل تھے، جبکہ ایرانی وفد کی قیادت وزیر خارجہ عباس اراغچی کے ہاتھ میں تھی. دونوں وفود نے ہفتے کے روز جمعے کو سلطنت عمان میں ہونے والے بالواسطہ مذاکرات کو مثبت قرار دیا تھا. آئندہ چند دنوں میں دوسرے دور کے مذاکرات متوقع ہیں جن میں ایرانی جوہری پروگرام میں مزید گفتگو کی جائے گی. اور اس دوران اگرچہ امریکی صدر نے مذاکرات کے ماحول کی تعریف کی، تاہم انہوں نے خبردار کیا کہ اگر تہران اپنے جوہری پروگرام پر کسی معاہدے تک نہ پہنچا تو نتائج سنگین ہوں گے. دوسری جانب اراغچی اس سے قبل اس بات پر زور دے چکے ہیں کہ افزودگی ایک ایسا حق ہے جس پر کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا. انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ تہران یورینیم کو بیرون ملک منتقل کرنے کی مخالفت کرتا ہے. یہ تجویز ماضی کے مذاکرات میں کئی بار سامنے آ چکی ہے. ادھر اسرائیل نے ان مذاکرات کو بے نتیجہ قرار دیا، جبکہ اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نتن یاہو جو آئندہ بدھ کو واشنگٹن کا دورہ کریں گے، انہوں نے مطالبہ کیا کہ جوہری معاملے کے ساتھ ساتھ ایران کے بیلسٹک میزائل پروگرام اور خطے میں اس کے اتحادیوں پر بھی بات چیت کی جائے. امریکی اور ایرانی مذاکرات کے صرف جوہری فائل تک محدود رہنے پر اسرائیل تشویش کے دوران اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نتن یاہو کے دفتر نے اس بات پر زور دیا ہے کہ تہران کے ساتھ کسی بھی مذاکرات میں نہ صرف اسے جوہری ہتھیاروں کے حصول سے روکنا شامل ہونا چاہیے بلکہ بیلسٹک میزائلوں پر پابندی اور خطے میں اس کے مسلح ونگز کی حمایت کا خاتمہ بھی شامل ہونا چاہیے. تو بنجامن نتن یاہو کے دفتر نے اتوار کے روز ایک بیان میں کہا کہ اب تک ایرانی نظام نے بار بار یہ ثابت کیا ہے کہ اس کے وعدوں پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا. ایرانی میزائلوں سے خطرات ہیں. دوسری جانب اسرائیلی وزیر خارجہ جدعون سائر نے ایرانی بیلسٹک میزائلز کے معاملے کو حل کرنے کی اہمیت پر دوبارہ زور دیا ہے. انہوں نے اپنے بیانات میں کہا ہے کہ بیلسٹک میزائلز کی وہ مقدار جو ایرانی نظام تیار کرنا چاہتا ہے ہمیں خطرے میں ڈال رہی ہے. انہوں نے یہ بھی مانا کہ یہ ایرانی میزائل یورپی ممالک کو خطرے میں ڈال رہے ہیں. جہاں تک غزہ کا تعلق ہے تو اسرائیلی وزیر خارجہ نے واضح کیا کہ حماس کو غیر مسلح کرنے کے معاملے پر سمجھوتے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. یعنی اگر اسرائیل اور فلسطین کے بارے میں بات کر رہا ہے ایران یا پھر اس مدعے پر اگر رائے جاننی ہو اسرائیل کی، تو جب تک غیر مسلح حماس نہیں ہو جاتا اس کی کوئی معنی نہیں.